بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس دفعہ شب برات 3 فروری کیا ہو سکتا ہے؟ شب برات کے بعد معاملات کس ڈگر کو جائیں گے؟ پاکستان اور دنیا بھر میں ہونے والی تبدیلیاں اور منظرنامے کیا بننے والے ہیں؟ 15 شعبان کے بعد جو پلانٹری پوزیشن ہے وہ کیا ہلچل مچائے گی؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کون جا سکتا ہے، کون آ سکتا ہے؟ اور پھر مقام اسامہ صاحب کے اس دن شہزادے کی برتھ ڈے بھی ہے، ہیپی برتھ ڈے۔ تو معاملات کیا بنیں گے؟ 3 فروری کے بعد کی کہانی آج کی اس ویڈیو میں سنانے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، دا ویری فیمس اوتھینٹک اسٹرالوجر، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ، جو کہ آپ کو بہت جلد مدینہ میں ایک ایکو ماڈل سٹی جو بنانے جا رہے ہیں۔ اب اگلے مہینے سے آپ کو انشاءاللہ یہ اسامہ صاحب وہاں نظر آئیں گے، اور ایکو ماڈل سٹی کے حوالے سے میں اسامہ صاحب کو کہوں گا کہ جب مدینہ جائیں، بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ ہیں، مجھے کالز بھی آئیں کہ اس جو مدینہ میں آپ ایکو ماڈل سٹی بنانے جا رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز بھی دیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اسامہ صاحب جب مدینہ میں ہوں تو تب یہ ہم ویڈیو ایک بنا کے میں اپلوڈ کروں، لیکن فی الحال 3 فروری شب بارات کے بعد کی کہانی سنتے ہیں اسامہ صاحب سے۔ اسامہ صاحب، اوور ٹو یو سر۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ شب برات کی اہمیت ان 7 راتوں میں سے ہے جو پورے سال بھر میں امپورٹنٹ راتیں مانی جاتی ہیں، ان میں سے ایک شب برات بھی ہے۔ برات ورڈ جو ہے بریت سے ہے، اس میں چھوڑے جانے سے ہے، بیزاری سے ہے، دور کیے جانے سے ہے۔ تو مانا یہ جاتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ جو ہیں وہ معاف کرتے ہیں، جنہوں نے حج پہ جانا ہوتا ہے ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ شب برات میں آپ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے۔ قدریں اس کی بھی جو قدریں طے کی راتوں میں اس کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ اس رات میں بھی بہت ساری ایسی عبادات کا ثواب بھی موجود ہے اور آپ کے چھٹکارا بھی، اور اس میں دل زندہ رہنے والی، دل کو زندہ کر دینے والی رات ہے کہ اس رات بھی جو عبادت کرتے ہیں ان کا دل کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ اس میں چند روایات میں اپنے ناظرین کے گوش گزار کر دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ شہزادے کی برتھ ڈے بھی اسی کے مناسبت سے، کیونکہ ایک روایت بھی ہے جس کے متعلق کہ وہ یہ ہے کہ یہ ان راتوں میں سے ایک رات سمجھی جاتی ہے جو شب قدر ہو سکتی ہے۔ ایون اسلامی روایات کے مطابق اللہ نے اپنے تمام رسولوں سے وعدہ کیا تھا کہ فتح اس شخص کے ہاتھوں ہوگی جو اس رات پیدا ہو۔ یہ ایک علیحدہ سے روایت بھی ملتی ہے، اور زیادہ تر ولادت امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ اسی میں مانی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں اسی کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے 15 شعبان کو اسی مناسبت سے۔ بریت کا ہے، چھٹکارے کا ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں استثناء یا معافی کا۔ اب آپ خود سوچیں کہ ان کے آنا بھی، ہم انتظار کرنا بھی، اس رات میں وہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا جس نے آ کے پوری دنیا کو چھٹکارا دلانا ہے اس طاغوتی نظام سے، اس سارے جیسے کہتے ہیں ناہموار، اور اس کو یوں کہا جانا چاہیے کہ بے انصاف اور غیر جیسے کہتے ہیں نا کہ غیر انسانی قسم کا جو معاشرہ جنم لے چکا ہے، جس میں انسان کی اہمیت جو ہے وہ بہت نیچے چلی گئی ہے، مادہ اوپر چلا گیا ہے۔ اس ٹائم سونا مہنگا ہے، دنیا کی ہر چیز مہنگی ہے، انسان بڑا کم قیمت ہو گیا۔ تو اس کی جو اصل جگہ ہے اس کو جو ملے گی وہ تب بھی ملے گی جب اللہ کا نمائندہ زمین پر آ کے انسان کو دوبارہ عزت بخشے گا اور چھٹکارا دلائے گا اس سارے شیطانی نظام سے جس کے تحت انسان اپنی قدر کھو چکا ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کا ولادت جو ہے اس رات میں سمجھ آتی ہے کہ مشیت کی، کہ اسی رات میں، چھٹکارے کی رات میں، بریت کی رات میں ان کا ولادت ایک بہت بڑا میسج بھی ہے کہ ان کی ولادت اس رات میں ہونے کا اور ان کے آنے کا یا بھیجے جانے کا، تاکہ دنیا کو ایک ہنٹ کے طور پہ ذہن میں رہے گا۔ جو برات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں
وہ اس بات کو سمجھیں گے. اس میں زیادہ تر سمجھ لیں کہ جو اس کی اہمیت ہے، اس میں سمجھ لیں کہ خاص فیصلوں سے متعلق ہے، کہ اس رات اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اپنی زندگی کے خاص فیصلے جو ہے بہتر اپنے حق میں کرا سکتا ہے. اسی طریقے سے اس رات جو عبادت میں جاگتا رہے گا اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا. اب دل مردہ نہ ہونا یا زندہ نہ ہونا یہ علیحدہ میٹرز ہے. یہ دل ہی ہے جو آپ لوگوں کو محبت کراتا ہے، یہ دل ہی ہے جو دھڑکتا ہے تو آپ ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں، اور جب یہ دل کی دھڑکن پہ کسی اور کا قبضہ ہو جاتا ہے تو آپ بے حس سے ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جو موسٹلی جن زدہ، جادو زدہ، یا یہ جو ہانٹیڈ لوگ، وہ آپ بے حس سے نظر آئیں گے. ان کے اندر وہ ایک جمود سا ہوتا ہے، رشتوں کو لے کے ایک نفرت سی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے جکڑے گئے ہوں. تو بہرحال یہ ایک دل زندہ ہونا بھی اس کرامت ہے. تو اس میری گزارش ہوگی ان سارے لوگوں سے کہ اس رات جو جن زدہ، سیب زدہ، جادو زدہ ہیں، اس رات ضرور عبادت کریں جاگ کے، اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی دعا کریں. اس رات کیونکہ ہر خواہش پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اپنے فضل اور کرم سے نوازنے کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت سے ان کے گناہ معاف کرتا ہے اور ان کی ہر خواہش کی تکمیل ہوتی ہے. بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت اور افادیت تو کسی صورت بھی وہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ حج کے خواہش مند ہیں وہ اس رات ضرور اپنی عبادت میں جائیں اور کریں. اس کے بعد آتے ہیں جی، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ فیز چل رہا ہے دنیا کا. اس وقت جو پوزیشن ہوگی، پلانٹری پوزیشن جو اس وقت بنے گی، مارس جو ہے وہ سن کے ساتھ ابھی سٹل کیپریکارن میں ہی ہوگا، انگارک یوگ لگا ہوگا اس وقت. اسی طریقے سے جو موسٹ آف دا سمجھ لیں کہ پلانٹ کی پوزیشن ہے، مرکری وینس بھی ادھر ہی ہوگا، سیٹرن خیر پائسز میں ہوگا، اور جوپیٹر جو ہے وہ ابھی اپنی ریٹروگریڈ حالت میں ہی ہوگا. تو دنیا ابھی وظیفے، جیسے میں کہتا ہوتا ہوں نا کہ جنہوں نے حج عمرے یا وہ زیارتیں کی وہ دوبارہ کریں گے، وظیفے والے دوبارہ وظیفہ کریں گے. جوپیٹر دوبارہ تسبیح کراتا ہے، سیٹرن دوبارہ کام کراتا ہے، مارس دوبارہ لڑائی کراتا ہے، مرکری دوبارہ خارش کراتا ہے مطلب الرجی کراتا ہے، یا آپ کے نوٹ دوبارہ گرنے لگتے ہیں. آپ جب بھی یہ پلانٹ الٹے گھومتے ہیں تو یہ آپ سے وہی کیا ہوا کام ریپیٹ اور اس میں ڈیلے کو لے آتے ہیں. تو بہرحال اس ٹائم پہ مارس اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ ہوگا. میرے خیال میں تو اس وقت تک دنیا کی موسٹ آف دا کو ہو چکے ہوں گے. ایسا لگتا ہے کہ کہیں فوجیں اپنی حکومتوں کو گرا کے اوپر ہی قبضے ہی نہ کر لیں، یہ پاسبلٹی ہوگی. اسی طریقے سے ایون اتنا پریشر ہوگا کہ پوری دنیا کی جو ورلڈ ٹریڈ ہے اس پہ فوجی جو سٹیپس لیے جا رہے ہوں گے یا جو سٹیٹمنٹس ہوں گی وہ افیکٹ کر رہیں گی. اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ گورنمنٹس اور بادشاہوں پہ، پریزیڈنٹس پہ بہت پریشر ہوگا. اسی طریقے سے اتھارٹیٹیو سٹائل ہوگا، اپنی ہی بات کریں گے، جس کو ہاتھ لگاؤ گے وہی لال ہے جس کو ہاتھ لگائیں گے وہی لال ہے. وہ آپ سمجھیں کہ جو بھی دنیا کا حکمران سٹیٹمنٹ دے گا ٹرمپ ہی بنا ہوگا موسٹ آف دا. جیسے ٹرمپ ابھی آپ نے دیکھا یہ ابھی یہ اسی کا امپیکٹ ہے جو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ مجھے بیچ دو یہ گرین لینڈ. 10% لگے گا ابھی فروری سے، اگر مجھے نہیں سیل کرتے گرین لینڈ تو 2026 کے جون تک میں 25% کر دوں گا. اب خود سوچیں، اس کو بالکل خیال نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا ہے بس بیچ دو مجھے، یو ایس کو بیچ دو سیل نہیں. مطلب بالکل اب بھی یہ تماشے جو ہیں اسی دوران قبضہ حملہ ہو سکتا ہے. حملے تو ہر طرف ہو سکتے ہیں، اور یہ ٹائم جو ہے پوری دنیا کی فوجوں کے لیے کریٹیکل ہوگا. پاکستان انڈیا ٹینشن رائز کر سکتی ہے، ایران اور یہ ایسکلیشن بڑھ کے ایران پہ اٹیک ہو سکتا ہے، ایران بڑا زبردست جواب دے سکتا ہے، رشیا یوکرائن کی چیخیں نکلوا کے قبضے کر جائے کافی ایریوں پہ، یہ پاسبل ہوگا اس ٹائم پہ.
اس ٹائم پہ جو ٹرمپ ہے وہ تو خیر ٹرمپ ہی ہے، لیکن باقی بھی سارے ٹرمپ بنے نظر آئیں گے، ہر طرف آپ کو ٹون نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے جو ملٹری آپریشنز ہیں، سب سے زیادہ اس 2026 کے جو ملٹری آپریشنز ہیں وہ اس ٹائم پہ ہونے ہیں۔ 15 شعبان تک آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا کے، آپ گنتی گن لیجئے گا ابھی سے، سب سے زیادہ آپ کو جو دنیا میں 2026 میں ملٹری آپریشنز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ ہارڈ ریٹیلیشن بھی نظر آئے گی، شو آف فورس بھی نظر آئے گی۔ اسامہ صاحب، دنیا کے حوالے سے میں پوچھتا ہوں، لیکن پہلے مجھے پاکستان کے حوالے سے بتائیں۔ ہم بچپن میں بھی سنتے تھے کہ شب بارات جو ہے وہ رات ہے جس دن بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا وہ زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، کس نے دنیا سے جانا ہے، کس نے آنا ہے۔ تو ایک صاحب ہیں، بڑے مشہور آدمی ہیں، جیل میں ہیں، 70-73 سال کی عمر ہو چکی ہے، ان کے حوالے سے کو بتائیں کہ ان کا ذائچہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا ہونا ہے پاکستان میں؟ کوئی بڑا لیڈر آئے گا، جائے گا؟ منڈر بوائے جس کی گونج سن رہے ہیں وہ آئے گا، نہیں آئے گا؟ یہ تو بتائیں نا۔ دیکھیں فی الحال تو یہ ہے کہ جو کوئی احتجاجی مومنٹم بنے گا وہ کرش کر دیا جائے گا اس ڈیٹ کے آس پاس۔ جو بھی کوئی آپ کو نظر آئے گا اس طریقے کا کوئی احتجاجی، کوئی 8 فروری کا یا کوئی بھی جو یہ پلان کر رہے تھے، وہ فیل ہو جائے گا، اس کو فیل کر دیا جائے گا، بڑی سختی سے، بڑی رuthless طریقے سے وہ فیل کر دیا جائے گا۔ اور جہاں تک عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی ہے، عمران خان صاحب کے لیے جوں وہ جون کے پاس جا رہے ہیں، جون کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ان کے لیے چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی۔ لیکن اس طرح سے اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ بہتری چاہتے ہیں، مطلب کہ سہیل افریدی آئے، ایک احتجاج لیڈ کرے اور پھر مجھے وہ جیسے کہتے ہیں جیل کے دروازے کھل جائیں اور میں جج ادھر ہی آ جائیں، کہیں کہ آپ سے سوری کرتے ہیں اور آپ کو، وہ اس طرح کی صورتحال نہیں بنتی۔ سہیل افریدی ضرور مومنٹم بنانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں اور بنا بھی جائیں گے، لیکن وہ کرش کر دی جائے گی، یہ پاسبلٹی بھی موجود ہے۔ فروری تک تو پولیس، آرمی، ڈیفنس، ان سب کو ہاتھ ہی نہ لگاؤ نا، ان سے دور دور رہ کے نکلو۔ فروری تک ان کے قریب بھی نہیں جانا، نہ کسی فوجی کے، نہ کسی پولیس والے کے، ان سے پرے پرے ہی نکل جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ بہت زیادہ مارز ایگزالٹیڈ ہوا ہے، بات بعد میں کریں گے، مکہ پہلے چلائیں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو سپورٹس مین ہیں ان کی بھی خیر یہی ایگریشن نظر آئے گا۔ بیگموں بھی بلے چلاتے ملیں گے، خبر آ سکتی ہے اس ٹائم پہ کہ فلانے کھلاڑی نے اپنی بیگم کوٹ دی، اس طرح کی بھی صورتحال ہو سکتی ہے۔ یہ جو تحریک ہے وہ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی کامیاب ہو سکے گی اس ٹائم میں، تو خصوصاً جب یہ فوجی بہت اور ڈیفنس اور پولیس اور یہ سارے جتنے بھی دنیا کے ادارے ہیں اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ، اس میں تو کسی کی نہیں چلنے دیں گے۔ تو یہ تو اس کی صورتحال ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے اصل جو اللہ کا نمائندہ زمین پہ جو حاکم ہے اس کی اگر بات کریں، تو ان کی جو آنے کی جو اتوار ہیں، جو باتیں ہیں، وہ ہمارے لیے تو بہت قریب پوری ہو چکی ہیں، اور ہمیں تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ بس یہ جتنی بھی جنگیں اب جو شروع ہو چکی، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اگر خامنہئی صاحب کو یہ نہ گرا سکے تو بس پھر یہ کام فائنل فیز میں آ چکا۔ صرف تہران میں تباہی ہونی تھی، 70,000 شہید ہونا تھا، بندہ مارا جانا تھا، لوگ 70,000 تہران کی تباہی، تہران میں 70,000 مارا جانا، اس کے بعد عراق اور 2-3 اور جگہوں کا زمین میں دھسنے کی باتیں، اس کے بعد سفیانی، یمانی سید، جس ساری ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب چیزیں موجود ہیں جیسے۔ تو اس لیے بس یہ امید ہے ہمارے دلوں کو کہ ہم اسی دور اور اسی وقت کے قریب کہیں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو خیر یہ دنیا کے جو ڈیز ہوں گے فروری کے، شعبان کی 15 سے آنورڈ، انفرگیٹیبل نقشوں پہ یہ مارک چھوڑ دیں گے اس سال 2026 کے۔ اگر سب سے زیادہ آپریشن، سب سے زیادہ قبضے، سب سے زیادہ جو ہارڈ لائنز ہیں حکومتوں کی، وہ اس دوران آپ کو ملیں گی اور نظر آئیں گی۔
تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر اسامہ صاحب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک خدا حافظ۔